بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن احد السبع، سات میں سے ایک ہو جاؤ۔ قال سلیمان، سلیمان نے کہا، والثانی یا اولادی، اور دوسرا اے میرے بچوں، یعنی دوسرا وہ شخص جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نوجوان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں پروان چڑھا ہو، اس کی نشو و نما اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں ہوئی ہو۔ ہنالک وقف الشیخ، یہاں شیخ یعنی ان کے والد سلیمان رک گئے۔ وقال، اور کہا، یمکن کل واحد منکم یا اولادی، تم میں سے ہر شخص کے لیے ممکن ہے اے میرے بچوں، ان یکون ذلک الشاب السعید، کہ وہ ایسا نوجوان، نیک بخت نوجوان، یعنی جس کا تذکرہ یہاں پر ہوا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، ایسا نیک بخت نوجوان بن جائے۔ ولیکن اذا ضیعتم فرصت الشباب، لیکن جب تم نوجوانی کے لمحوں کو، نوجوانی کی عمر کو ضائع کر دو گے، فلیس لکم الا الحسرۃ والندامۃ، تو تمہارے لیے سوائے حسرت اور ندامت کے کچھ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، رجل قلبه معلق فی المساجد، ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو۔ قال الاولاد، لڑکوں نے کہا، هو کالشیخ عبد الغنی فی حینا، ان کی مثال ہمارے محلے کے شیخ عبد الغنی کی طرح ہے۔ فإنه لا يرتاح إلا إلى المسجد، کیونکہ ان کو سوائے مسجد کے کہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ ولا تفوته جماعة، اور ان کی کوئی جماعت بھی فوت نہیں ہوتی ہے۔ ولا نظنه يبيت إلا في المسجد، اور ہم ان کے سلسلے میں گمان نہیں رکھتے ہیں کہ وہ رات گزارتے ہیں سوائے مسجد کے، یعنی ہمارا گمان ان کے سلسلے میں یہی ہے کہ وہ مسجد ہی میں رات گزارتے ہیں۔ قال سلیمان، سلیمان نے کہا، یا اولادی، اے میرے بچوں، ولکنہ محافظ علی الصلاۃ، لیکن وہ نماز والجماعت اور جماعت کے پابند بھی ہیں۔ وقد اخبرنی انہ ما فاتتہ صلاۃ فی جماعت منذ 10 سنوات او اکثر، اور مجھے بتایا گیا ہے کہ 10 سال یا اس سے زیادہ کی مدت سے جماعت کی نماز ان کی فوت نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 4، رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، دو ایسے لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، اللہ ہی کے لیے ملتے ہوں اور اللہ ہی کے لیے جدا ہوتے ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتُمْ أَن تَرَوْهُمَا، اور اگر تم چاہو کہ ایسے دو لوگوں کو دیکھو، فَانظُرُوا إِلَى الشَّيْخِ صَالِحٍ وَالشَّيْخِ حَمْزَةَ، تو آپ شیخ صالح اور شیخ حمزہ کو دیکھو۔ فَهَذَا مِنَ الْهِنْدِ وَذَلِكَ مِنْ بُخَارَى، تو ان میں سے ایک کا تعلق ہندوستان سے ہے اور دوسرے کا تعلق بخارا سے ہے۔ وَهُمَا أَخَوَانِ فِي اللَّهِ، اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ وَيُمْكِنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ أَن يَنَالَ هَذِهِ الْفَضِيلَةَ، اور تم میں سے ہر شخص کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس فضیلت کو حاصل کر لے۔ وَذَلِكَ بِأَن يَخْتَارَ مِن صَفِّهِ وَرُفْقَتِهِ الصَّالِحَ مِنَ الْأَوْلَادِ، وہ اس طور پر کہ اپنی کلاس اور اپنے رفقا میں سے لڑکوں میں سے نیک لڑکے کا انتخاب کرے، فیصادقہ، اور اس سے دوستی کرے، ویجتہد ان تکون صداقتہ للدین، اور کوشش کرے کہ ان کی یہ دوستی دین کے لیے ہو۔ نمبر 5، رجل اقتدى بیوسف علیہ الصلاۃ والسلام فی العفۃ والامانۃ، ایسا شخص جس نے پاک دامنی اور امانت میں یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء، ان کی پیروی کی ہو۔ وقد سمعتم قصتہ، اور تم لوگوں نے ان کا قصہ سن رکھا ہے۔ قال الاولاد، نعم، لڑکوں نے کہا جی۔
نمبر 6، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ ایسا شخص جس نے صدقہ کیا ہو، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہو، فاخفاها اور اس کو چھپایا ہو، حتی لا تعلم شمالہ یہاں تک کہ اس کا بایاں ہاتھ نہ جانتا ہو، ما تنفق یمینہ جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہو۔ وذلک مثل جدکم اور ان کی مثال تمہارے دادا کی طرح ہے۔ فإنا لم نعرف بره وإحسانه إلى المساکین والضعفاء من المسلمین الا بعد وفاته، کہ ہم ان کی نیکی اور ان کے احسان کو جو مسلمانوں میں سے کمزور اور مساکین لوگوں پر وہ کیا کرتے تھے نہیں جان سکے، الا بعد وفاته مگر ان کی وفات کے بعد۔ فإنا لم نعرف بره وإحسانه کہ ہم ان کی نیکی اور ان کے احسان کو نہیں جان سکے، الی المساکین والضعفاء من المسلمین مسلمانوں میں سے ضعفاء اور مساکین پر جو وہ کیا کرتے تھے، الا بعد وفاتہ مگر ان کی وفات کے بعد۔ فقد جاءت العجائز والارامل یبکینہ کیونکہ ان کی موت کے بعد بوڑھی عورتیں اور بیوہ عورتیں روتی ہوئی آئیں، وَيَذْكُرْنَ خَيْرَهُ وَبِرَّهُ اور ان کی بھلائی اور نیکیوں کا ذکر کیا۔ وقد اخبرنی اشراف من اہل هذا الحی انه كان یواسیہم اور اس محلے کے معزز لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ یعنی دادا ان کے ساتھ غمخواری کیا کرتے تھے۔ وَيَصِلُهُمْ بِمَعْرُوفٍ كُلَّ شَهْرٍ اور ہر مہینے ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ وَلَمْ نَعْلَمْ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ اور ہم ان گھر والوں کو نہیں جان سکے، یعنی جن کے ساتھ وہ نیکی اور بھلائی کیا کرتے تھے ان گھر والوں کو ہم نہیں جان سکے مگر ان کی وفات کے بعد ہی۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ نمبر 7، ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا ہو اور اس کی آنکھیں بھر آئی ہوں۔ قال الاولاد لڑکوں نے کہا، اما نحن فنجتہد جمیعا ان نکون شبانا نشأوا فی عبادت اللہ تعالی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم سب اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم ایسے نوجوان ہو جائیں جو اللہ کی بندگی میں پروان چڑھا ہو، ان کی نشو و نما اللہ کی عبادت اور بندگی میں ہوئی ہو۔ وَنَجْتَهِدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفَضَائِلِ أَيْضًا اور اس کے علاوہ دیگر فضائل کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے۔ وَلَعَلَّنَا يَا أَبَانَا إِذَا جَمَعْنَا مِنْهَا خِصَالًا اس لیے کہ اے میرے ابو جب ہم جمع کر لیں گے ان فضائل میں سے مختلف صفات کو، ننال بها مکانا خاصا تو ہم اس کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل کریں گے، فی ذلک الظل ایضا اس سائے میں بھی، یعنی یہ کوشش تو کریں گے ہی کہ ایسے نوجوان بن جائیں جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں پروان چڑھا ہو، لیکن اس کے علاوہ بھی دیگر فضائل میں ہم کوشش کریں گے، دیگر نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جتنی نیکیاں ہمارے پاس زیادہ ہوں گی اس سائے میں اس خاص مقام ہم کو حاصل ہوگا۔ ففرق بین من یأتی بفضیلۃ کیونکہ ایک واضح فرق ہوتا ہے اس کے درمیان جو ایک نیکی لے کر آتا ہے، وبین من یأتی بفضائل اور اس کے درمیان جو بہت سی نیکیاں لے کر آتا ہے۔ سلیمان نے کہا، ہوا کذالک صحیح ہے، یہ بات سچ ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اور اللہ تبارک و تعالی اچھا کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ولا تظلم نفس شیئا اور کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جاتا ہے۔ والسلام علیکم۔